بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نور الزا کا سبق پڑھیں گے جی۔ ہمارا نور الزا کا جو سبق ہے وہ پنچواں ہوا تھا ہمارا نماز کے، میرے خیال میں مکروہات ہم پڑھ رہے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ آج مکروہات مکمل ہو جائیں گے۔ امید ہے ہم اگلا سبق بھی اسی سبق میں وہ پڑھ لیں گے جو فصل ہے اتخاذ سترہ والی۔ تو جی سبق پڑھنے لگے ہیں جو آج ہمارا طریقہ ذرا مختصر ہوگا، ترکیب ہم نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو چھوٹی موٹی کریں گے، تفصیل نہیں کریں گے۔ عبارت پڑھتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَنُّورٌ أَوْ قَانُونٌ فِيهِ جَمَرٌ أَوْ قَوْمٌ نِيَامٌ۔ یکرو نکالنا ہے، این یکون بین یدی، یہ یکرو کا نائب فعل بننا ہے۔ تنور یکون کا اسم ہے، بین یدی ثابتن کا ہو کر مفعول فی یکون کی خبر ہے۔ قانون جو ہے لفظ ہے اس کا تنور پہ عطف ہے اس لیے مرفوع ہے۔ فی جامر، فی خبر مقدم ہے، جامر مبتدا مؤخر بھی داؤن والا قاعدہ۔ قوم نیام اس کا بھی عطف ہے جناب اسی کے اوپر، وہ تنور کے اوپر، اور فی جامر پھر یہ جملہ قانون اور تنور مطلوب مل کے اس کی صفت بن جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے تنور جس میں روٹیاں پکاتے ہیں، نمازی کے سامنے چولہا، ان کا ہونا مکروہ ہے، لیکن وہ چولہا وہ تنور جس کے اندر انگاریاں ہوں، جس کے اندر آگ ہو۔ خالی تنور آگے نمازی کی وہ نماز پڑھے تو یہ مکروہ نہیں ہے، چولہا خالی ہو آگ نہیں ہے تو نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ قوم نمازی کے سامنے سوئی ہوئی ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تب ہے جب چہرہ جو ہے وہ نمازی کے مقابل ہو، اگر ٹانگیں ہیں تو پھر مکروہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں جی۔ مکروہ ہے یہ کہ نمازی کے سامنے تنور ہو یا چولہا، ایسا تنور ایسا چولہا جس میں انگاریاں ہوں۔ فی جامرون کا تعلق دونوں کے ساتھ۔ مکروہ ہے کہ نمازی کے سامنے سوئی ہوئی قوم ہو۔ وَمَسْحُ الْجَبْهَةِ مِن تُرَابٍ لَا يَضُرُّ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ، یہ لا يضر ترابن کی صفت ہے، چونکہ نکرہ کے بعد کیا آیا ہوا ہے جملہ۔ مسح الجبہہ یہ یکرہ کا نائب فعل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیشانی کو صاف کرنا ایسی مٹی سے جو مٹی نمازی کو نماز کے دوران نقصان نہیں دیتی، ایسے صاف کر لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ فٹ کر دے دی۔ مکروہ ہے پیشانی کو صاف کرنا ایسی مٹی سے جو مٹی نمازی کو نقصان نہیں دیتی نماز کے دوران۔ اوپر دیکھ، وَتَعْیِینُ صُورَةٍ لَا يَقْرَأُ غَیْرَهَا إِلَّا لِيُسْرٍ عَلَیْهِ أَوْ تَبَرُّکًا بِقِرَاءَةِ النَّبِی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صورت معین کر لینا کہ میں اس کے علاوہ پڑھنی کوئی نہیں، اور اس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ نماز کسی اور صورت سے ہوتی نہیں، یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور صورت سے نماز ہوتی نہیں، تو ایسے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مگر اگر وہ کسی صورت کو معین اس لیے کرتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، یا معین اس لیے کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت اس نماز میں پڑھی اور یہ سرکار کی قراءت سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے معین کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اگر آسانی کے لیے بندہ کسی نماز میں کسی صورت کو معین کرے گا تو نماز مکروہ نہیں، یا سرکار کی قراءت سے برکت حاصل کرنے کے لیے صورت کو کسی نماز کے لیے معین کرے گا تو نماز مکروہ نہیں۔ جی فٹ کرتے ہیں جی۔ مکروہ ہے ایسی صورت کو معین کرنا کہ وہ بندہ اس صورت کے علاوہ پڑھے ہی نہ۔ جی الا مگر کا مطلب ہے مکروہ نہیں ہے، الا کے سارے پیچھے نہیں مطلب نکلے گا کہ مکروہ نہیں ہے صورت کو معین کرنا، لیسرن علیہ نمازی کا اپنے اوپر آسانی کے لیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جی آج ترکیب کے بغیر جا رہے ہیں جی ہم۔ وَتَرْكُ اتِّخَاذِ سُتْرَةٍ فِي مَحَلٍ يُظَنُّ الْمُرُورُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگلی فصل میں آ رہا ہے کہ سترہ آگے گاڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے، کسی شے کو سترہ بنانا چاہیے وہ جگہ جہاں یہ گمان ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی بندہ گزر سکتا ہے، تو ایسی جگہ میں سترہ تو گاڑنا چاہیے، وہاں سترہ نہ گاڑنا نہ رکھنا سامنے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سترہ رکھنے کو چھوڑنا یہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ۔
جی ترک اتخاذ مکروہ ہے سترہ رکھنے کو چھوڑنا، یہاں اتخاذ میں نے رکھنا کر لیں گے، بنانا بھی ہو سکتا ہے، مکروہ ہے سترہ بنانے کو چھوڑنا ایسی جگہ میں، یہ فی محل اتخاذ کے متعلق، ایسی جگہ میں فی جس جگہ میں نمازی کے آگے سے مرور گزرنے کا یظن گمان کیا جاتا ہے۔ جی آگے جا رہے ہیں، یہ مکروہات والی فصل ہماری مکمل ہو گئی۔ فصل فی اتخاذ السترہ اذا ظن مرورہ یستحب له ان یغرد سترہ تکون طول ذراع فصاعدا فی غلظ الاصبع۔ یہ فصل سترہ بنانے کے بارے میں ہے، سترہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ مسئلہ ہے جی جب نمازی کو کسی بندے کے گزرنے کا گمان ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے کہ وہ سترہ گاڑے، کیا کرے؟ سترہ گاڑے۔ آج کل تو مسجدوں میں گاڑا تو نہیں جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ رکھے، بنائے۔ اور سترہ ایسا ہونا چاہیے جناب اس کی جو لمبائی ہے 1 گز کی مقدار ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں گز ہے یہاں سے یہاں تک ہے، فصاعدن ہاں کم از کم اتنا ہو یا زیادہ ہو، لیکن موٹائی اس کی انگلی کے برابر ہونی، جتنی انگلی موٹی ہے اتنا موٹا سترہ ہونا چاہیے، تو اتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ جی یاد ہو گیا؟ یہ سترہ بنانے کے بارے میں فصل ہے۔ جب ظن نمازی گمان کرے مرورہ ہو کسی بندے کے گزرنے کا تو مستحب ہے نمازی کے لیے کہ وہ سترہ گاڑے، آج کل گاڑا تو نہیں جائے گا نا، بنائے ایسا سترہ جو ذراع کی لمبائی کا ہو، جو گاز کی لمبائی کا ہو، فصاعدن یا زیادہ ہو، یا کیا ہو؟ زیادہ ہو، فی غلظ الاصبع انگلی کی موٹائی میں، یعنی موٹائی میں انگلی کے برابر اور لمبائی میں گز یا گز سے زیادہ۔ وسنت ان یقرب منہا ویجعل علی احد حاجبیہ ولا یصمد، یہ یصمدا اتقاطب کر لیں گے وہ یقربہ پہ، یصمد الیہا صامدن۔ مسئلہ یہ ہے کہ سترہ جہاں اس نے بنایا ہے اپنے آگے، سنت ہے کہ سترے کے قریب ہو، ایسا ہو کہ سترہ بنایا ہوا اور 5 صفحے پیچھے کھڑا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے کہ یہاں سے گزرے ہی نہ، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا ایک صف میں ہوتا ہے، سترہ قریب ہونا چاہیے، اور سترے کو 2 آبرو میں سے 1 آبرو کے برابر بنانا چاہیے، یعنی ادھر ہونا چاہیے وہ سترہ، اگر 1 انگلی کے برابر ہے تو ایسے ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے۔ ولا یصمد یا یصمد الیہا صامدن، اور یہ نمازی سترے کے بالکل مقابل کھڑا نہ ہو، لا یصمد الیہ سترے کے بالکل سامنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ایسا، یہ سمجھ آ گئی؟ 3 باتیں ہیں، قریب ہو، اسے 1 آبرو کے سامنے برابر رکھے، بالکل سیدھا نہ رکھے۔ سنت یہ ہے کہ نمازی سترے کے قریب ہو اور نمازی سترے کو بنائے اپنے 2 آبرو میں سے 1 پر، یعنی 1 کے سامنے، اور وہ نمازی سترے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو، سامنے کھڑا ہونا، یا سمجھ میں نے سامنے کھڑا ہونا، صامدن مفعول مطلق ہے جی۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يَنْصُبُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا وَقَالُوا بِالْعَرْضِ مِثْلَ الْهِلَالِ۔ مسئلہ ہے جی اگر وہ سترہ نہ پائے، کیا سترہ نہ پائے مطلب کوئی ایسی چیز نہ پائے جس کو کھڑا کرے سامنے، تو لکھا ہے جی مسئلہ خط کھینچ لے، طول کے اندر، لمبائی کے اندر، ایسے لمبائی کے اندر جیسے ڈنڈا سامنے پڑا ہو لمبا ہوتا ہے، ایسے لمبائی میں خط کھینچ لے، تو اتنا ہی کھینچ لے جتنا بتا رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئے، یہ نہیں وہ لمبا کھینچ لے۔ اور یہ بھی علماء نے کہا جی چوڑائی میں کھینچے خط، چاند کی مثل چوڑائی میں، کچھ سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر نمازی نہ پائے وہ چیز جس کو نمازی گاڑے کھڑا کرے، چاہیے کہ نمازی خط کھینچے، خطاً طولاً لمبائی میں، لمبا خط کھینچے لمبا، اور علماء نے کہا کہ بالعرض چوڑائی میں، مثل الحول چاند کی مثل، آئی ترکیب کے بغیر جا رہے ہیں جی۔ والمستحب ترک دفع المار، مسئلہ یہ ہے کہ جناب جو گزرنے والا ہے نمازی کے آگے سے، اس کو روکنے کو چھوڑ دینا، مطلب اس کو نہ روکنا مستحب ہے، کیا کرنا؟ نہ روکنا مستحب، اس کو جانے دینا، مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ نمازی کے جو نمازی کے جس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اس کے گزرنے کو روکنا جو ہے، اس کو چھوڑ دینا، مطلب نہ روکنا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز سکون کا نام ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے ایسے لگے جیسے پتہ نہیں آپ کھیل کود کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو بارہ مسئلہ میں نے بتا دیا۔ اور مستحب ہے دفع مار کو چھوڑنا، دفع میں نے روکنا،
مار میں نے گزرنے والا، دفع مار گزرنے والے کے روکنے کو چھوڑنا، مطلب دفع مار میں نے کہہ دیا، گزرنے والے کو روکنا جو تھا، گزرنے والے کو روکنا جو تھا اس کو کیا کر دینا، چھوڑ دینا، مطلب نیا روکنا، نہ روکنا، تو میں نے اس کو دفع مار کہہ دیا۔ مستحب ہے دفع مار کو چھوڑنا۔ ورخص دفع بالاشارہ او بالتسبیح وقوری الجمع بینہما، مسئلہ جی اشارے سے روکنے کی اجازت بھی ہے یا تسبیح سے روکنے کی اجازت ہے۔ کس میں؟ تسبیح سے سبحان اللہ، لیکن مکروہ ہے دونوں کو جمع کرنا، بندہ تسبیح بھی پڑھے سبحان اللہ بھی کہے اور اشارے سے بھی اسے روکے تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے، یا تسبیح سے روک لے یا اشارے سے۔ اور رخص اجازت دی گئی ہے گزرنے والے کو روکنے کی اشارے کے ساتھ یا تسبیح کے ساتھ، اور مکروہ ہے دونوں کو جمع کرنا۔ وَيَدْفَعُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَ، مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ایک اور طریقے سے بھی روک سکتا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ گزرنے والے کو روک کے قرات کے ذریعے آواز کو بلند کرنے کے ساتھ، یعنی قرات کے ساتھ جو آواز بلند کرنی ہے اونچی پڑھ کر اس کو روک سکتا ہے۔ ترجمہ کرنے لگا، وَيَدْفَعُ، اور بندہ گزرنے والے کو روکے قرات کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کے ذریعے۔ وَتَدْفَعُ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّصْفِيقِ بِظَاهِرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ الْيُسْرَى، مسئلہ جی عورت اشارے سے روکے گی یا عورت تصفیق کے ذریعے روکے گی۔ تصفیق کیسے کرنی ہے عورت نے؟ ایسے جی، اس ہاتھ کی جو انگلیوں کا یہ والا حصہ ہے اس کو اس پہ مارنا ہے جی، ایسے ایسے نہیں مارنا، ایسے مارنا جی، سمجھ آ گئی ہے؟ عورت تدفع کا فاعل عورت ہے جی، تدفع مونس کا صیغہ ہے، حاضر کا نہیں ہے۔ عورت نہ گزرنے والے کو روکے گی اشارے کے ذریعے یا تصفیق کے ذریعے، لیکن تصفیق کیسے ہوگی؟ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کے ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلی کے اوپر والے حصے پر، اوپر والے حصے تصفیق کے ذریعے عورت گزرنے والے کو روکے گی۔ عورت روکے گی گزرنے والے کو اشارے کے ذریعے یا تصفیق کے ذریعے، لیکن تصفیق کیسے ہوگی؟ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کے ساتھ بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر۔ ولا ترفع صوتہا، کیا کہا جی؟ جی سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، ولا ترفع صوتہا لأنہا فتنۃ، عورت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی کیونکہ عورت کی جو آواز ہے یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، مسئلہ ہو گیا جی۔ اور عورت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی لأنہ فتنۃ، کیونکہ عورت کی آواز کیا ہے؟ فتنہ۔ ولا یقاتل المار، مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بندہ نمازی گزرنے والے سے جھگڑا نہیں کرے گا، اس کو گزرنے دے گا، اگر وہ رک جاتے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ اور نمازی گزرنے والے سے لڑے نہ۔ وما ورد بھی مؤول بأنہ کان والعمل مباح وقد نسخ، یہ عبارت ہے جی، ایک سوال کا جواب ہے کہ ابھی مسئلہ پڑھا نمازی گزرنے والے سے لڑے گا نہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو جو بندہ آگے سے گزر رہا ہے اس کو نہ چھوڑے، جتنی طاقت ہے اسے روکے رکھے، اگر وہ انکار کرے گزرنا چاہے تو یہ اسے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ گزرنے والے کو کہا گیا یہ شیطان ہے، اور نمازی کو کہا گیا یہ لڑے اسے اگر وہ گزر نہیں چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ نہ لڑے، اس کا جواب ہے وما ورد بھی مؤول، جو حدیث لڑائی کے بارے میں آئی ہے اس میں کیا ہے جی؟ طویل، بأنہ کان، کہ وہ لڑائی تھی، لڑائی، والعمل مباح، اور عمل اس وقت مباح تھا، کون سا؟ لڑنے والا، کہ اس وقت عمل شروع میں اسلام جب آغاز ہوا تھا تو ایسا عمل جو نماز کے منافی تھا وہ جائز تھا، لیکن وقد نسخ، اب وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ، ختم ہو گیا جی، سمجھ آئی؟ اب لڑنے کی اجازت ہے۔ وما ورد بھی مؤول، اور وہ حدیث جس کے بارے میں جو لڑائی کے بارے میں وارد ہوئی، مؤول، اس میں کیا کی گئی؟ طویل، بأنہ کان، بئی طور پر کہ وہ لڑائی تھی اور عمل جائز تھا، وقد نسخ، لیکن تحقیق وہ لڑائی، وہ عمل لڑائی والا تحقیق کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا جی، سمجھ آ گیا جی؟ ماشاءاللہ، اتنا ہم نے سبق پڑھ لیا جی۔